بادشاہ کے دربار کے اندر سردار ابو سفیان سے پوچھا گیا تھا کیف فیکم نسبہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہوا فینا ذو نسب، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نسب و کردار میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ، اپنے کردار میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ، اور کردار کیسا ہے؟ آج بڑے مولوی عورتوں کے جن نکالتے ہیں، بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو تو وہ کپڑا حائل کر لیتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو میں نے ڈائریکٹ تو نہیں پکڑا، میں نے تو کپڑے کے ساتھ پکڑا ہے۔ کپڑے کے ساتھ پکڑنے والوں کو بھی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ختم نبوت کا پیغام ہے۔ عورت نے اپنا ہاتھ پردے سے آگے بڑھایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے پردے کو حائل نہیں کیا کہ بھائی پردے کے ساتھ اس سے بیعت لے لیتا ہوں، یہ بیٹیوں جیسی ہے۔ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہے۔ آپ نے کپڑا بھی بیچ میں حائل نہیں کیا، فرمایا عورت بی بی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے، انی لا اصافح النساء، میں محمد الرسول اللہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ حضرات یہی وجہ ہے، اسلام کی صداقت ہے، انبیاء کے کردار کی صداقت ہے، آمنہ کے لال کی صداقت ہے۔ دنیا کے اندر جس نے بھی، بلکہ جس نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ کردار کا کھوٹا ہے، دیانت کا کھوٹا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کسی لحاظ سے بھی نمونہ نہیں ہے۔ یہ شان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اپنے کردار کو رکھا ہے حضرات۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثال انتہائی عمدہ دی ہے، فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل، اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا ہے، فاجملها واحسنها، گھر بڑا عمدہ بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، الا موضع لبنہ، لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، بھائی جگہ دے، استاذ العلماء شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ او چھوٹو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ بنانے والے نے کمال کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، اور سارے اس اینٹ کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اینٹ اللہ تعالیٰ نے خالی رکھی تھی، فرمایا گاؤ جاؤ انا تلک اللبنہ، اللہ تعالیٰ نے وہ آخری اینٹ مجھ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، وہ محل نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور نبوت اور رسالت کے محل کی میں آخری اینٹ ہوں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔
حافظ صاحب ذرا تقریر دے دوران فون ذرا یہ تو احتراز کرو. اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات پر انسان کو برتری عطا کی. انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، رہنے سہنے سے ہو، انسان کی ہدایت سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہترین انتظام کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تمام مخلوقات سمیت انسانوں کا رزق اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر. حضرات اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کا انتظام کیا ہے. ابلیس شیطان نے اللہ سے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور ان کو میں بہکاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بہکاموں کے توڑ کے لیے اور انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. مولانا عبداللہ بھائی صاحب اندر تشریف لے آئے. آپ نبی کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خبر لے کر انسانوں کو دینا، اور رسول کا معنی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا. کوئی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنی نیکی کی بنیاد پر وہ نبی رسول نہیں بن سکتا. نبی اور رسول کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، وہ رسول کے ہوتے ہیں، اور رسول کے اصول و ضوابط اور اس کی کتاب کے ہوتے ہیں. اسی کی دعوت کو نبی جو ہے وہ آگے لے کر چلتا ہے. نبی ہو یا رسول، اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. اب آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی. اللہ تعالیٰ نے میرے بعد
نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی نے شکوہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنایا ہے، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا تیرا اور میرا تعلق اس طرح ہے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہم الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، لیکن حضرت ہارون نبی ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ حضرات، انڈیا اور پاکستان اس علاقے کے اندر کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹی رسالت کا دعویٰ کیا ہے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ لوگوں کی اندھی عقیدت ہے کہ وہ اپنے صوفیوں کو، درویشوں کو، پیروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا درجہ دے دیتے ہیں۔ حضرات، دوسری کہ مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ اس امت کے تشدد اور افتراق کے لیے، امت کو پھاڑنے کے لیے ایسے بندوں سے نبوت اور رسالت کے دعوے کرواتے ہیں تاکہ اس امت کو کمزور کیا جا سکے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز نے جس پودے کو کاش کیا وہ قادیانی فتنہ ہے، اور نبی و رسول کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی، کوئی قادیانی اس کو شریف انسان ثابت نہیں کر سکتا۔ نبی رسول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو پرہیزگار اور متقی جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور زندگی کے اوپر مناظرہ نہیں کریں گے۔ حضرات، ہمارے پیغمبر اور اللہ کے آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی پیش کی ہے کہ میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کیف وجدتمونی، تم نے میری زندگی کیسے پائی ہے؟ تو آپ کے تمام مخالفین کا اس بات پر اتفاق ہے، وجدنا کا صادقا و امینا، آپ سے زیادہ راست گو سچا ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ امانت دار اور دانت دار بھی ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وصف ایسے ہیں، صادق اور امین، کہ ان کے اندر اور کئی اوصاف موجود ہیں کہ انسان سچا کون ہوتا ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو جھوٹا نہیں ہوتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، حسد نہیں کرتا، جوڑ توڑ نہیں کرتا، تو نہیں لگاتا، بیسیوں خوبیاں جو ہیں وہ لفظ صادق اس کے اندر موجود ہے۔ اور امانت داری ایک کردار کی ہے، کسی سے پوشیدہ خفیہ جنسی تعلق نہ رکھنا، یعنی اس کی عزت کی امانت داری، حیا کی امانت داری، مال کی امانت داری، ذمہ داری کی امانت داری۔ حضرات، یہی وجہ ہے، دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان قریش جو ہیں یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ، جس کے گرد لوگ جو ہیں وہ چکر لگاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔
نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی علیہ السلام کے قریب قریب تھے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں. حضرت عباس کیا کہا کرتے تھے؟ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تقریباً 2 سال کے قریب عمر میں نبی علیہ السلام سے بڑے تھے. بڑے بڑے جو پتھر ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھاتے اور آپ کے چچا اٹھاتے. قد و قامت میں، جسامت میں حضرت عباس نبی علیہ السلام کی طرح تھے. بڑے بڑے پتھر، ایک بڑا پتھر تھا، نبی علیہ السلام اٹھانے لگے. آپ اٹھانے کی کوشش کریں لیکن وہ کافی بڑا اور وزنی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ میں اس پتھر کو کیسے اٹھاؤں. انہوں نے ازار بند تحمد کی طرف اشارہ کیا. پنڈا جڑا ہے وہ ننگا سی، تحمد پہنا ہوا تھا مزدوری کرنے کے لیے. اس بات کو سمجھیں، نبی اور رسول کا انتخاب بھی رب کرتا ہے اور ان کے کردار کی حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے کردار پر، اس کی دیانت پر، اس کی صداقت پر، اس کے حسب و نسب پر کوئی انگلی اٹھائے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کا پتھر اٹھانے کے لیے آپ اپنا تہمد اتارنے لگے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. ایک لمحہ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی شرمگاہ اور سطر کو کھلنے دیا نہیں. اور حضرات دوسری مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. حجر اسود جو ہے وہ رکھنے کی باری آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے حجر اسود، اور جب یہ جنت میں سے آیا اس کا رنگ سفید تھا اور انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور جو انسان بھی اس کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہے یہ پتھر اس کے گناہ چوس لیتا ہے. سمجھ آئیے بھائی؟ تو حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو کیا ہوا؟ قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کوئی قبیلہ کہنے لگا جی قاری صاحب تقریر ہو رہی ہے، کوئی سجیوں بولے گا کھبیوں بولے گا، توجہ جاندی رہے گی. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بلند مرتبہ دیا. حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی، قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہے ہمارا حق ہے، کوئی کہے ہمارا حق ہے. آپس میں ان کی بات طے ہو گئی کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا، جو بھی داخل ہو، کسی سے بات نہیں کرنی، جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اللہ کی شان دیکھیے، سب سے پہلے آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ کا فیصلہ ایسا عمدہ ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کے نبی چاہتے تو آپ صرف خود ہی اس پتھر کو نصب کرتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی. فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کے کونے کو پکڑ لے. چادر کے کونے کو پکڑ لیا، اور چادر کا کونا پکڑنے کے بعد فرمایا اب اسے اٹھاؤ. سب نے مل کر اٹھایا، کونے کے قریب لائے، اور جب کونے کے قریب لائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کو نصب کر دی. حضرات ایک تیسری حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام شکل و صورت میں، وجود میں، کردار میں،
خلقی اوصاف میں، خلقی اوصاف میں، پیدائش کے اعتبار سے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ہرقل لفظ ہے، ہمارے ہاں ہرقل معروف ہے۔ حضرات، بادشاہ کے دربار کے اندر سردار ابو سفیان سے پوچھا گیا تھا کیف فیکم نسبہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہوا فینا ذو نسب، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نسب و کردار میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ، اپنے کردار میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ۔ اور کردار کیسا ہے؟ آج بڑے مولوی عورتوں کے جن نکالتے ہیں، بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو تو وہ کپڑا حل کر لیتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو میں نے ڈائریکٹ تو نہیں پکڑا، میں نے تو کپڑے کے ساتھ پکڑا ہے۔ کپڑے کے ساتھ پکڑنے والوں کو بھی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ختم نبوت کا پیغام ہے۔ عورت نے اپنا ہاتھ پردے سے آگے بڑھایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے پردے کو حائل نہیں کیا کہ بھائی پردے کے ساتھ اس سے بیعت لے لیتا ہوں، یہ بیٹیوں جیسی ہے۔ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہے۔ آپ نے کپڑا بھی بیچ میں حائل نہیں کیا، فرمایا عورت بی بی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے، انی لا اصافح النساء، میں محمد الرسول اللہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ حضرات، یہی وجہ ہے اسلام کی صداقت ہے، انبیاء کے کردار کی صداقت ہے، آمنہ کے لال کی صداقت ہے۔ دنیا کے اندر جس نے بھی، بلکہ جس نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ کردار کا کھوٹا ہے، دیانت کا کھوٹا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کسی لحاظ سے بھی نمونہ نہیں ہے۔ یہ شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اپنے کردار کو رکھا ہے۔ حضرات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال انتہائی عمدہ دی ہے، فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل، اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا ہے، فاجملها واحسنها، گھر بڑا عمدہ بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، الا موضع لبنہ، لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، بھائی جگہ دیں، استاذ العلماء شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ او چھوٹو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ بنانے والے نے کمال کر دی ہے، حق ادا کر دیا ہے، اور سارے اس اینٹ کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اینٹ اللہ تعالیٰ نے خالی رکھی تھی، فرمایا گاؤ جاؤ انا تلک اللبنہ، اللہ تعالیٰ نے وہ آخری اینٹ مجھ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، وہ محل نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور نبوت اور رسالت کے محل کی میں آخری اینٹ ہوں۔ ناروبال ایک دفعہ مناظرہ کرنے کے لیے گئے قادیانیوں کے ساتھ، قلعہ کالر والا کے قریب قادیانیوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو قادیانی جو مربی تھا وہ کہنے لگا لو جی ایک یہو جی گل تساں کر دیتی ہے، کندھاں دے نال بڑیاں ساریاں شیواں ہوندیاں نے۔ میں کہا مثال کیڑی شے ہوندی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی محل مکمل ہو گیا ہے، میں آخری اینٹ ہاں، اے لوکاں نے کندھاں دے اوتے گوئے نہیں تھپے ہوندے۔ میں کیا فٹے حال ہو تہاڈا، تہانوں بھی پتہ ہے ساڈا نبی او گوئے دی حیثیت ہی رکھدا ہے کہ جنوں لوکاں نے کندھ دے اوتے تھپیا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی حیثیت ہے۔ حضرات، اب آئیے
میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن عورتوں کی سب سے زیادہ عزت کرتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے والی خزانہ دائی، آپ کی سیوا اور خدمت کرنے والی جو خاتون ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام ایمن وہ خاتون ہے جس کو برکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر اللہ کے نبی نے رات کو پیشاب کیا۔ خادمہ نے سمجھا کہ یہ پیشاب جو ہے یہ پانی ہے، نہ اس کے اندر بو تھی اور نہ کوئی رنگ روپ اس کا اس طرح کا کہ کوئی اس کو پیشاب سمجھے، وہ پانی سمجھ کر پی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ ادھر پڑا ہوا تھا، وہ کدھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ پانی تو میں نے پی لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پانی تو نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاقی اس کے اس عمل پر اس عورت کو بڑی دعائیں دی کہ اللہ تجھ پہ بڑا کرم کرے، بڑی مہربانیاں کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنا پیشاب پینے کا کسی کو حکم نہیں دیا، یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا جو ہو گیا اللہ علمی کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں نے محبت کو بیان کرنے کے لیے ضمناً یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ زید بن حارثہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ کے بیٹے ام ایمن برکہ، ام ایمن برکہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتہ ہے زید سے بڑی محبت کرتے تھے، برکہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں صحابیوں کو بیٹا دیا اسامہ، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کان احب الرجال الی رسول اللہ اسامہ بن زید، اللہ کے نبی کے پسندیدہ جوانوں میں سے، مردوں میں سے پسندیدہ جوان جو ہیں وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنگت کی فرق کی وجہ سے لوگ ان کے نسب پر شک کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ حسب و نسب کو جاننے والا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ اکٹھے لیٹے ہوئے تھے، اور اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے اور کہا کہ یہ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کے کچھ لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اس قریشی کی، اس عالم کی بات سنائی، بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے بڑی خوشی محسوس کی۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ وعلیکم السلام انہوں نے بھی پوچھ لو کہ تو بھی منظور ہی کہ نہیں۔ باپ بھی اللہ کے نبی کا پیارا، سنتے جاؤ، باپ بھی اللہ کے نبی کا، بولو باپ بھی اللہ کے نبی کا، زید بن حارثہ، باپ بھی اللہ کے نبی کا پیارا، ماں بھی اللہ کے نبی کی پیاری۔ کیسی پیاری کہ اللہ کے نبی ان کو اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ام ایمن برکہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں کا جو بیٹا تھا احب الرجال اسامہ بن زید، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا پیارا جوان اسامہ بن زید ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرات جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، حضرت اسامہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سال کے قریب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات کے اندر مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، پیارے صحابی کا بیٹا، ماں جیسی صحابیہ کا بیٹا،
محبوب ترین جوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے محبوب اپنے پیاروں کو ختم نبوت کے لیے پیش کیا ہے. اب آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور نبوت اور رسالت ہے 23 سال. کتنے سال؟ بولو یار. 23 سال میں صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے ہیں کسی کو پتا ہے بھائی؟ 23 سالہ دور نبوت اور رسالت میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے؟ چلو نہیں، سن لو. زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی جو شہید ہونے والی تعداد ہے نا 3 قول ہے. یعنی جن علماء نے محدثین نے شہداء صحابہ کرام کے نام اکٹھے کیے نا 350. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں مکی مدنی دور میں 350 شہید ہوئے. ایک دوسرا قول ہے جو 400 کے قریب ہے. ایک جدید دور کے علماء کی تحقیق ہے، انہوں نے ساری کتابوں سے تحقیق کر کے نا کوئی 450 کے قریب شہداء صحابہ کرام جو 23 سالہ دور نبوت میں شہید ہوئے ہیں ان کے نام اکٹھے کیے ہیں. چلو بھائی 500 لگا لو. کتنے؟ بول رہے کتنے؟ 500. حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے ختم نبوت کے دفاع میں جو جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے. کتنے؟ 1400 صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھے. 23 سالہ دور نبوت اور رسالت کے شہداء 350 400 اور صرف ایک جنگ یمامہ. اور اس جنگ کا جو سپہ سالار ہے وہ بھیجا کس نے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے. صحابہ کرام نے کہا ہٹا لیں داخلی خارجی فتنے ہیں. ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے کہا سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے اور میں تو انہوں اپنی بولی چداس دینا. اس لشکر کو جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے ابو بکر کبھی پیچھے ہٹا سکتا نہیں. ختم نبوت کے لیے آخری بات، علماء تشریف لا چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ آیا. مسیلمہ کذاب جس کو کہا جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر ریاض ہے، ریاض کے قریب یمامہ ہے. یمامہ بڑے لوگ وہاں پر آباد تھے، بڑا قبیلہ، بڑا ان کا اکٹھ جوڑ، بڑا برادری ازم تعصب تھا ان کے اندر. اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ کی شان دیکھی، انہیں کہا سبحان اللہ میں تے بڑے بڑے بادشاہ پھر چھڑے نے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. حیران ہوا کہ یہ تو آپ کے جو تھوک مبارک ہے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بال نہیں گرنے دیتے، وضو کے قطرے نہیں گرنے دیتے، پسینہ. حضرات لوگ کہتے ہیں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے یا اللہ خیر یہ مینوں پرچہ پا دیتا رہے. آن لائن کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ جمعے والے دن نشست ہوندی ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، میں اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں قائد قدم بڑھائیں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. اور لوگوں صحابہ کیا تھے اور نبی دا پسینہ بھی نہیں سنڈے گندے دے تے اپنا خون ہی باہ چھڑ دے سا. نبی پاک دا پسینہ بھی ڈگن نہیں سنڈے اپنا خون باہ چھڑ دے سا. کائنات میں یہ مثال نبی کے یاروں پر صادق آتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتی.
مسلمہ انہیں نبی علیہ السلام نے کیا کہ مینوں نہ اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا لو. اپنے بعد کی بنا لو؟ خلیفہ. اپنے بعد خلیفہ. سوشل میڈیا ہے، کئی بندے سنتے ہیں حسن اللہ یاری کو، کہتے ہیں جی شیخین کا نعوذ باللہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کریں. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی مناظر ہے آجا میدان میں. میں کہتا ہوں میں بچ میدان دیا. ہمارا عقیدہ ہے جن بنیادوں پہ ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ہے انہی بنیادوں پہ علی اور حسنین کا ایمان ہے. ساڑھے نزدیک تے انہاں دے ایمان دا معیار ہی ایک ہے. تے جنہ بنیاداں تے تو شیخین دے ایمان دی نفی کریں گا انہاں بنیاداں دے اتے مولا علی دے ایمان دی نفی ہو جائے گی. او کملیا اس گل نو سمجھو، حقیقت نو سمجھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے وچ نہ کھجور دی ٹہنی سی. کھجور سمجھتے نا بھائی، جنہوں سے چھمک آنے ہیں، کھجور کی ٹہنی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے بعد میری جانشینی مانگتا ہے، میں محمد رسول اللہ تجھے یہ ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں. دماغ پھیر گیا، اپنے علاقے میں چلا گیا، اپنی قوم کو جا کے اکٹھا کیا. کہتا ہے ہمارے بقا کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ میں نبی رسول بنوں، تم میری نبوت رسالت کو مانو. وہ سارے اکٹھے ہو گئے عصبیت کی بنیاد پہ. اس نے اپنا ایلچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آمنہ کے لال کو سچا رسول بنایا. ہم نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو اتنا غصے میں دیکھا ہی نہیں. ساری زندگی ہم نے رسول اللہ کو غصے میں اتنا نہیں دیکھا. کب، کیسے، کتنا؟ فرمایا وہ ایلچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہنے لگا کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، میں مسلمہ کا ایلچی ہوں. ٹھیک ہے، ہاں بھائی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں. آپ گواہی دیں مسلمہ اللہ کا رسول ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی غصہ کرتے 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 چہرہ ایسا جیسے سرخ انار آپ کے رخساروں کے اوپر نچوڑ دیا گیا. دہکنا چہرہ دہک کر سرخ ہو گیا. مثل آفتاب اللہ کے نبی نے اپنی تلوار لہرائی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل نہ کیا جائے لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں محمد الرسول اللہ ختم نبوت کے ڈاکو کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا. تو ختم نبوت کا مسئلہ جذباتی ایمانی مسئلہ ہے. اس کے پہلے محافظ رسول اللہ ہیں، اس کے پہلے محافظ صحابہ کرام ہیں. 1400 کی تعداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور جب تک روئے زمین پر ایک بھی مسلمان اور ایک بھی اہل حدیث موجود ہے انشاءاللہ اپنے خون کے ساتھ، اے اللہ تو گواہ ہے، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی، ہم سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں اپنے اور اپنی نسلوں کے خون کے ساتھ تیرے پیغمبر کی ختم نبوت اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.